رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ رب العزت کی کلام اس کو زبان پہ لانے والا، سیکھنے اور سکھانے والا پوری کائنات سے افضل ہے۔ دل اور زبان اس کی پاکیزگی کے بعد انسان کو آنکھ کی پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ پاکیزگی باطنی نہیں ہوتی جب تک آنکھ پاک نہ ہو۔ اور آنکھ کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آنکھ پاکیزہ اس وقت ہوگی جب تم اس آنکھ کو قرآن مجید کی طرف لگاؤ گے اور نماز پڑھتے وقت سجدے کی جگہ پہ دیکھو۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ کوئی حافظ قرآن بھی ہے، اس کو بھی چاہیے اپنے نظر کو روشنی دینے کے لیے، اپنی نظر کو مبارک بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے، اس میں نور پیدا کرنے کے لیے قرآن کھول کے پڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، نمازی جب نماز پڑھ رہا ہو تو سجدہ کی جگہ پہ دیکھے۔ جو دائیں بائیں دیکھتا ہے، جو آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے، انما ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان، یہ جو شیطان کا اچکنا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ اس شخص کی روشنی کو اچک لے جو نماز کے اندر جو ہے اس طرح دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ اس لیے آنکھ پاک ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے سے آنکھ میں نور اور روشنی آتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ نظر۔ اور یہاں بات آئی ہے تو میں کہہ دوں، صحابہ کرام کے یہ پہلو نہیں تھا جو آج مسجدوں میں آ گیا۔ پہلی صف میں بیٹھا ہوگا، 10 منٹ کے اندر 20 مرتبہ پیچھے دیکھے گا۔ کیوں؟ روغان الثعالب، لومڑ کی طرح دائیں بائیں دیکھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے بھی تھے، کان اذا مشى لم يلتفت، آپ جب چل رہے ہوتے کانہ یتوکا، اس طرح چلتے جیسے آپ کسی چیز پہ ٹیک لگا کے چل رہے ہیں۔ وَكَأَنَّهُ يَنْحَدِرُ مِنْ أَعْلَى، آپ اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے۔ اور جو شخص اپنی آنکھ کی ترکیز کر لیتا ہے، اس کی سوچ میں ترکیز آتی ہے۔ اس لیے آنکھ کو پاکیزہ کرنا ہے تو اس کی ترکیز نیکی کی طرف کی جائے، حرام چیز سے بچایا جائے، اور ایسی چیزوں کے دیکھنے سے اس کو روکا جائے جس سے یہ آنکھ گنہگار ہو جاتی ہے۔